دلچسپ گفتگو، فکر انگیز انشے۔ شارق علی۔ دلچسپ گفتگو کرنے والے کے مہذب اور تعلیم یافتہ ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور سماجی طور پر انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی محفل میں کوئی تقریر کرنا ہو یا محض اپنے ساتھیوں کو کوئی لطیفہ سنانا ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ چند تجاویز آپ کی مددگار ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ جس موضوع پر بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی معلومات بھرپور ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے اس موضوع پر کوئی ذاتی تحقیق کر رکھی ہے؟ کیا آپ نے اس نقطۂ نظر کے متبادل پہلوؤں پر بھی غور کیا ہے؟ کسی بھی موضوع پر سنجیدہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی ذاتی تحقیق کر کے خود کو تیار کر سکتے ہیں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچئے۔ اگر آپ سوچنے کے بعد بولیں گے تو آپ کی گفتگو میں وقفے بہت کم ہوں گے، الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں گے۔ دھیمی گفتگو میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو زیادہ ذہین اور سمجھدار ہونے کا تاثر دیتی ہے، اور غیر ضروری الفاظ کے پرہیز سے آپ کی گفتگو زیادہ معتبر ہو جاتی ہے۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کیجیے، اس سے آپ کی گفتگو میں رنگ رنگی اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ ڈکشنری کے استعمال سے مت جھجکیے۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا سب سے آسان طریقہ ہے مطالعہ۔ آپ کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اتنے ہی متبادل الفاظ آپ کے پاس موجود ہوں گے اور آپ لفظوں کا برمحل استعمال کر سکیں گے۔ اگر آپ کی گفتگو میں صرف و نحو درست ہوگی اور آپ ایک ہی بات بار بار کہنے سے گریز کریں گے تو لوگ آپ کو سننے میں دلچسپی لیں گے۔ گفتگو کرنے والے کا انداز اگر پر اعتماد ہے، اگر اس کا لباس، لہجہ اور دوران گفتگو، ہاتھوں کی حرکت، چہرے کا تاثر اور پورے بدن کی بولی میں اعتماد جھلکتا ہے، اور اگر وہ صاف اور بلند آواز میں گفتگو کرتا ہے تاکہ ہر کوئی اسے سن سکے، تو ظاہر ہے کہ اسے زیادہ توجہ حاصل ہوگی۔ وہ جملے جن میں ہچکچاہٹ اور غیر یقینی ہونے کا تاثر نہ ہو، سننے والوں کے دل میں زیادہ جگہ بناتے ہیں۔ دوران گفتگو ہماری جسمانی بولی میں پر اعتماد تاثر ہماری بات کو پر اثر بناتا ہے۔ سنجیدہ گفتگو کے لیے تیاری بہت اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ کو کہیں تقریر کرنی ہے۔ یہ تیاری آپ کو طے شدہ وقت میں اپنی بات بھرپور انداز میں کہنے کا موقع دیتی ہے۔ اس وقت تک تیاری جاری رکھیں جب تک آپ موضوع کے بارے میں خود کو آرام دہ محسوس نہ کریں۔ کسی مجمع کے سامنے تقریر کرنے سے پہلے ریہرسل میں کوئی حرج نہیں۔ مختصر اور موضوع پر مرکوز گفتگو ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں سے بہتر ہے۔ گفتگو کے آغاز ہی میں اپنا نقطۂ نظر سادہ الفاظ میں بیان کرنا مناسب ہے، اور اس کی حمایت میں دلیل اس کے بعد۔ اپنے نقطۂ نظر کو پر اسراریت دینے سے گریز کیجیے کہ لوگ سوچتے ہی رہ جائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دلچسپ گفتگو کرنے والے وقفوں کا استعمال جانتے ہیں۔ وہ موقع کی مناسبت سے آہستگی اور پھرتی سے گفتگو کر سکتے ہیں، البتہ آہستگی سے گفتگو زیادہ محفوظ ہے۔ کسی سے گفتگو کرتے وقت ادھر ادھر دیکھنے اور اپنی توجہ کے بھٹکنے پر قابو پائیے۔ سامنے والے کو مکمل اہمیت دیجیے اور بھرپور توجہ سے دوسروں کو سننے پر تیار رہیے۔ وہ لوگ جن کا علم اور مطالعہ زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے مخاطب سے، چاہے وہ ایک فرد ہو یا مجمع، زیادہ واقف ہوتے ہیں اور اسی لحاظ سے اپنے الفاظ اور علمیت کا اظہار کم و بیش کر سکتے ہیں۔ مناسب موقع پر کوئی کہانی سنا سکتے ہیں،
کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی لطیفہ، کوئی شعر۔ امید ہے یہ تجاویز فائدہ مند ہوں گی۔ اب آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔